نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم ایک خوشی کے موقع پر جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کی دعوت پر آپ کے گھر میں حاضر ہیں. عقیقہ مسنونہ جناب محترم جنید اختر صاحب کے بیٹے کے لیے، جس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا ہے ملک ارحام. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے اس گھر میں یہ بیٹا برکتیں لے کر آئے اور آقا علیہ السلام کی رحمتوں کا سبب بنے. ایک کو بالکل بند کر دیں اور اگر موبائل فون سائلنٹ کر لیں تاکہ یہ ڈسٹربنس نہ ہو. سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثیر تعداد میں مشائخ اعظام، علماء کرام اور علاقہ بھر کی عظیم شخصیات موجود ہیں. ہمارے لیے یہ سعادت کی بات کہ مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے جناب محترم پیر طریقت محترم علامہ محمد انیس غفوری صاحب زیدہ شرفہ. ان کے ساتھ تشریف فرما جناب محترم سید عرفان شاہ صاحب اور جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین، آج کے اس عظیم محفل پاک کے لیے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع علمی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور تربیتی بھی ہے. کہ رب کائنات قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور میرا رب ایمان والوں سے فرماتا ہے: اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب ذہن پہ زور ڈالیں اور غور کریں کہ مالک کائنات خطاب کن سے کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے اور فرما رہا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو گویا سامعین محترم رب کائنات کا ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ فرمانا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. رب جانتا ہے کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے. اور ساتھ آگے رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیروکار مت بنو، شیطان کے قدموں پہ چلنے والے مت بنو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور سامعین آج کے اگر معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. 98% سے زائد اس ملک میں مسلمان بستے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے ہم رحمان کے پیروکار نظر نہیں آتے، ہم شیطان کے پیروکار نظر آتے. اس معاشرے میں خوشیاں منانے والوں کے انداز آپ کے سامنے. شادی کے موقع پر ہم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرتے نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ. شادی کا موقع ہو تب بھی بے حیائی ہے. اور اگر رب کائنات اولاد کی نعمت عطا کرے، بیٹا عطا کرے، تو تب بھی رب رسول کا ذکر کم ہوتا ہے، برائی کے راستے پہ زیادہ چل رہے ہوتے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو مرکز منہاج القرآن کی طرف سے، حضور شیخ الاسلام کی طرف سے. اور یہ نسبت حضور شیخ الاسلام کا اثر ہے کہ جہاں پر خوشی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، غمی کا موقع ہو تب بھی ذکر خدا ہوتا ہے. تو سامعین محترم مالک کائنات کا یہ فرمانا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایک مقصود یہ تھا کہ ہر موقع پر یاد اپنے مولا کو کرو. غمی ہو تب بھی مولا کی یاد ہو، خوشی ہو تب بھی مولا کی یاد ہو. تو سامعین یہ جو اسلام جس کا ذکر رب کر رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آئیے غور کریں کہ اس اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. دین اسلام، دین اسلام کی اگر تعلیمات کا جائزہ لیں تو دین اسلام کی تعلیمات کو آپ 3 حصوں میں سمجھتے ہیں. 3 اجزاء آپ کے سامنے آئیں گے. ایک جز ایمانیات کا ہے، اس میں عقائد آتے ہیں. دوسرا جز عبادات کا ہے، اس میں عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور زکات آتے ہیں. اور تیسرا جز معاملات کا ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. ایمانیات جس میں عقائد کا بیان ہے، یعنی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے پڑھتے جائیں. یہ سارے کے سارے جو اجزاء ایمان ہیں یہ ایمانیات کے چیپٹر میں. اور اس ایمانیات کے حصے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے اور یہ اساس ہے. اگر ایمان موجود ہے تو عبادات اور معاملات کا اجر نصیب ہوگا. اور اگر سرے سے ایمان ہی نہیں تو پھر چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے حسن معاملات کو جاری رکھیں، رب کی بارگاہ سے اجر کچھ نہیں پائیں گے. تو سامعین محترم یہ جو چیپٹر ہے ایمانیات کا یہ اساس ہے. تو جب ایمانیات کا حصہ کو سمجھ گئے، پیچھے کتنے بچے؟ کون کون سے؟ عبادات اور معاملات. اب ان دونوں اجزاء کی معنویت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں. عبادات کے اندر وہ سب معاملات اور عبادات ہیں جس کا تعلق رب کی ذات سے ہے.
یعنی حقوق اللہ وہ عبادات میں آئیں گے. کلمہ طیبہ پڑھ لینا یہ ایمانیات میں بھی آ گیا اور عبادات میں بھی آ گیا. اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے. یہ سارے کے سارے اجزاء عبادات ہیں. اور حسن معاملات حقوق العباد کہلاتے ہیں، جس میں ایک انسان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے قائم ہوتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دین اسلام میں اگر ان دونوں کی اہمیت کو دیکھیں تو سامعین محترم تعلیمات دین اسلام کا مطالعہ کریں. پورے کے پورے اسلام میں حقوق اللہ 10% ہیں. کتنے ہیں؟ 10%. اور تعلیمات اسلام کا جائزہ لیں، اس کے بعد 90% میرے رب نے حقوق العباد رکھے. 10% اللہ کے حقوق اور 90% اللہ کی مخلوق کے حقوق. اور اللہ کی مخلوق کے حقوق وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے والدین کا حق، پھر بیوی اور بچوں کا حق، پھر بہن اور بھائیوں کا حق، پھر جمیع رشتہ داروں کا حق، پھر پڑوسیوں کا حق، پھر سامعین محترم انسان جس مقام پہ رہتا ہے اس کے گرد و نواح میں رہنے والے جس انسان سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اس انسان کا حق، پھر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں آنے والے اور رہنے والے جانوروں کا حق، پھر اس گھر کے اندر اگے ہوئے پودوں کا حق، پھر اس گھر کا حق جس گھر میں انسان رہتا ہے. دین اسلام نے یہ سب حقوق ایک انسان پہ واجب رکھے. اب شاید بعض احباب حیران ہو رہے ہوں کہ علامہ صاحب ایک بلی، ایک کتے اور جانور کا حق بھی انسان پر ہے. بھی ہاں، اللہ کی ہر مخلوق کا حق انسان پر ہے. تو سامعین اللہ کے حقوق کتنے فیصد ہوئے؟ 10%. اور اللہ کی مخلوق کے حقوق 90%. اب شاید بعض احباب سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ علامہ صاحب ہمیں تو ساری زندگی نمازوں پر زور بہت زیادہ دلوایا گیا، حقوق اللہ پر بہت زیادہ زور دلوایا گیا، لیکن حسن معاشرت، حسن معاملات اور رب کی مخلوق کو اس انداز سے شاید اس سے پہلے نہیں سنا گیا ہوگا. تو شاید احباب لوجک مانگے اور دلیل مانگے. تو سامعین محترم میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ان گزرتے ہوئے 24 گھنٹوں سے. یہ جو ابھی ہمارے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، یعنی کل نماز عشاء کے بعد سے لے کر آج نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے تک 24 گھنٹے کا جو سرکل ہے، ان 24 گھنٹوں میں اللہ کے حقوق ہم پر کون سے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز. بولیں گے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. یہ ان 24 گھنٹوں میں ہم پہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کا دوسرا حق ہے روزہ. کیا روزے ہم پورا سال رکھتے ہیں؟ بولیں گے نہیں. کب رکھتے ہیں؟ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ماہ رمضان. اس سے اگلا حق ہے زکوٰۃ. کیا زکوٰۃ ہر کسی پر واجب ہے؟ نہیں. کس پر ہے؟ صاحب نصاب پر. کیا وہ ہر مہینے زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں. سال میں 1 بار. اور اپنے مال کا کتنا حصہ دیتا ہے؟ 2.5%. تو یہ 10% بھی نہیں. اس سے آگے غور کریں. اگلا اللہ کا حق جو ہے وہ ہے حج ادا کرنا. کیا حج ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں. کس پر ہے؟ صاحب استطاعت پر. کیا ہر سال فرض ہے؟ نہیں. زندگی میں 1 بار. تو اب کمپیریٹیولی جائزہ آپ خود لیتے جائیں. حج ہر صاحب نصاب پر پوری زندگی میں 1 بار. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر سال میں 1 بار. روزے صاحب استطاعت یعنی جس کا وجود اور جسم ہمت دے اور صحت ہمت دے اس پر سال میں 1 مہینہ. اور 24 گھنٹے کے سرکل میں صرف 5 وقت کی نماز ہی اللہ کا حق ہے.
اب سامعین، یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے وقت کتنا لگتا ہے؟ پڑھنے والے بولیں، کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ۔ چلے ہم 2 گھنٹے نکالے نماز کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکل گئے اللہ کے حق میں، تو باقی جو 22 گھنٹے بچے، کیا انسان مسلمان نہیں رہتا؟ مسلمان رہتا ہے، اور دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹوٹل کوڈ آف لائف ہے۔ تو وہ مسلمان جو 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے رب کا حق ادا کرتے ہوئے مسلمانی کے حقوق ادا کر رہا ہے، باقی 22 گھنٹے کیا وہ عبادت میں نہیں رہ سکتا؟ باقی 22 گھنٹے اگر وہ رب کی عبادت کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اس پر کون کون سے واجبات ہیں، کون کون سے فرائض ہیں؟ تو سامعین، گزرتے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے رب کی نماز سے نکال دے، باقی 22 گھنٹوں میں اسی اللہ کے بندے پر، اسی انسان پر، اسی مسلمان پر اللہ کی مخلوق کے حق ہیں، والدین کا حق، بیوی اور بچوں کا حق، بہن اور بھائیوں کا حق، جمیع رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، مخلوق کا حق۔ تو سامعین محترم، دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے ہر مسلمان پر اپنے حقوق 10% رکھے ہیں، اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے حقوق ہر انسان اور مسلمان پر 90% رکھے ہیں۔ جب یہ نقطہ سمجھ گئے، آئیے اس سے آگے غور کریں۔ جو اللہ کے 10% حقوق ہیں، مالک کائنات نے ان کی قبولیت کو بھی جوڑ دیا ہے اپنی مخلوق کے حقوق کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ سامعین محترم، جو رب کے حقوق ہم نے دیکھے، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق سمجھ آیا نماز۔ کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ یہ رب کائنات کا ہر انسان اور مسلمان پہ سب سے پہلا حق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف صیغوں سے، مختلف کلمات سے مالک کائنات نے سینکڑوں بار نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن سامعین اسی قرآن میں پھر رب فرما رہا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھیں برسنا چاہتی ہیں، انسان رب کی بارگاہ میں رب کے خوف سے لرزتا نظر آتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں انسان عرض کرتا ہے مولا اسی قرآن میں تو نے سینکڑوں بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا، مولا بڑی مشکل سے نمازی بناؤ، بڑی مشکل سے چند نمازیں جمع کر چکا، اے مولا اب فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ مولا اب کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ تو رب فرماتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے نمازی جو نماز کی روح سے غافل ہو گئے۔ وہ نمازی تو ہیں لیکن نماز کی روح سے غافل ہے۔ مولا نماز کی روح سے یہ غافل کیسے ہو گئے؟ آگے رب فرماتا ہے الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے، اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اور سامعین محترم آپ سے سوال کرتا ہوں، مالک کائنات نے تو یہاں تک فرما دیا جو مانگے کا برتن بھی نہ دے اس نمازی پر ہلاکت ہے۔ اور برتن مانگنے کے لیے ہمارے گھروں میں کون آئے گا؟ کیا کوئی راول پنڈی سے اٹھ کے حضروں میں آئے گا کہ برتن دے؟ نہیں، کون آئے گا؟ پڑوسی آئے گا۔ کیا امیر برتن مانگنے آئے گا؟ غریب آئے گا، جس کے گھر میں مہمان آ گئے برتن نہ تھے، وہ بیچارہ غریب اٹھ کے آئے گا۔ تو گویا مالک کائنات ان آیات بینات میں پڑوسی کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، اپنی مخلوق کے حقوق کو بیان کر رہا ہے،
اور بیان کرنے کا انداز دیکھیں، رب جہاں تک فرما رہا ہے ایسا بندہ جو میری مخلوق کے حق ادا نہیں کرتا وہ بے شک نمازیں پڑھتا رہے، مجھے اس کی نمازوں کی کوئی حاجت نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مالک کائنات نے جو اپنے 10% حقوق رکھے ہیں ان کی قبولیت کو بھی جوڑ دیا ہے اپنی مخلوق کے حقوق کے ساتھ۔ نماز کے بعد اللہ کا اگلا حق آتا ہے زکوٰۃ۔ ہر مسلمان پہ صاحب نصاب پہ اگلا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیے، زکوٰۃ حق اللہ کا ہے لیکن کیا اللہ کو دینے جاتے ہیں؟ مخلوق کو دیتے، یہاں تک کہ حدیث نبوی کا مطالعہ کریں۔ اب زکوٰۃ دینے والا جب اللہ کے لیے نکالتا ہے وہ چاہتا تو یہ ہے کہ رب کے لیے ہے، رب کے ہاتھوں میں دوں۔ کس کے ہاتھوں میں دوں؟ رب کے ہاتھوں میں دوں۔ اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سونے آقا جب حق اللہ کا ہے تو ہم اللہ کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ہاتھوں میں کیسے دیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ان پہ توجہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نکلو زکوٰۃ دینے کے لیے۔ کن کو دینی ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان ہو چکے، وہ آپ جانتے ہیں۔ کسی غریب کو دیکھو، مسکین کو دیکھو، یتیم کو دیکھو، مستحق کو دیکھو، زکوٰۃ دینے نکلو، جا کے دروازے پہ دستک دو، وہ جو مستحق ہے جب آپ کے سامنے آئے آپ وہ رب کا حق رب کے اس بندے کے ہاتھوں میں دو، تم دے اللہ کی مخلوق کو رہے ہوگے، رب فرماتا ہے لے میں خدا خود رہا ہوں گا۔ تو زکوٰۃ حق اللہ کا ہے لیکن قبولیت اللہ نے جوڑی اپنی مخلوق کے ساتھ۔ پھر روزوں کو دیکھیں سامعین محترم، روزے مہینے، ایک مہینہ پورے سال میں فرض ہے۔ جب روزے مکمل ہوئے، عید کا چاند نظر آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس کے قبول ہوں گے جو نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ فطرانہ ادا کرے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ فطرانہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں، میرے حضور نے فرمایا فطرانہ تمہارے روزوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی روزے رکھے اخلاص کے ساتھ، ان میں کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، فطرانہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ ذہن سوال کرتا ہے مولا کمی رہی روزوں میں، کمی رہی روزوں میں، اگر روزوں کی کمی پوری کرنا چاہتا تھا تو مولا فرما دیتا کہ 5-6 روزے زیادہ کر لو۔ بھائی جب عبادت ایک ہے تو اسی جنس میں اضافہ چاہیے تھا نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ روزے بعد میں رکھوا لیتا۔ یہ فطرانہ سے روزوں کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ارے بندے مجھے تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں، تو اگر سارا سال کھاتا رہے تب بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی، اگر تو پورا سال بھی بھوکا رہے تو میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب چاہتا ہے کہ روزہ عبادت اللہ کی ہے، حق اللہ کا ہے، یہ بھی قبول تب ہوگا جب اس سے فائدہ رب کی مخلوق کو پہنچے گا۔ پھر اسی طرح سامعین اگلے حصے کی طرف آنے سے پہلے حج کی طرف آ جائے۔ حج کی شرائط میں سے ایک شرط قربانی ہے۔ کیا ہے؟ قربانی۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا گوشت کھانا۔ یہ قربانی کا گوشت بھی اللہ کی مخلوق کے حصے میں آتا ہے۔ تو مالک کائنات نے حج کو بھی منسلک کر دیا اپنی مخلوق کے ساتھ۔ تو گویا یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے اپنے 10% حقوق بھی رب قبول تب کرتا ہے جب اس کی مخلوق کیا ادا کیے جائے۔ اب جب مخلوقات کی طرف آ گئے تو سامعین یہ میں صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں
پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگر پورے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ سب کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں اولاد کی طرف. جب رب کائنات شادی کی نعمت دیتا ہے، اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اولاد کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اور اولاد کا سب سے پہلا حق ہے نیک اولاد کی دعا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے صالح اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا فرما. اور اس دور میں جب ہم اولاد مانگتے ہیں ہمارا تصور پہلے قائم ہوتا ہے مولا سونا پتر دیں، مولا ذہین اولاد دے. پھر تصور بنتا ہے کہ ایسی اولاد دے جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، الہ حاصل قیاس. لیکن سامعین قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، جب رب کائنات کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں تو ہمیشہ رب سے نیک اولاد مانگے. کیسی اولاد؟ نیک اولاد مانگے. پھر مالک کائنات جب امید عطا کر دے، وہ امید کا جو وقت ہے وہ ایک تو اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کرتے گزارے خود، پھر ماں اور باپ دونوں وہ وقت بھی رب کی بندگی میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے. وہ وقت جو وقت اولاد کا ماں کے بطن میں گزرتا ہے اس وقت بھی والدین کا عمل اولاد کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بالخصوص ماں کا عمل اولاد کی تربیت اور شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر جب اولاد نصیب ہو، امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. میرے آقا نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. گویا پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فطرت سلیمہ اسلام ہے. آگے میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ. پیدا ہونے والا تو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا، بس اس کے والدین اس کی پیدائش کے بعد چاہے کسی کو یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے، لیکن پیدا ہونے والا حقیقتاً فطرت سلیمہ پہ پیدا ہو رہا ہے. پھر سامعین جب بچہ نصیب ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلا حق ہے گٹی دینا. کیا؟ گٹی دی جائے. اور یہ گٹی کیا ہے؟ اصلاً کسی نیک شخصیت کو چنا جاتا ہے جس سے گٹی دلوائی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہری طور پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ یا مدینہ میں موجود تھے، جس گھر میں بھی بچہ ہوتا وہ بچہ اتنا خوش نصیب ہوتا کہ اسے گٹی میرے آقا دیتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ کھجور اپنے منہ میں لیتے، میرے حضور پہلے خود کھجور چباتے اور اپنے لعاب کے ساتھ وہ کھجور اس بچے کے منہ میں ڈالتے. کتنے نصیبوں والے وہ بچے ہوں گے جن کو گٹی میرے مصطفیٰ نے دی. اور سامعین محترم میں اس سے اگلا راز کھولنے لگا. آج جب بھی اللہ رب العزت میں اولاد کی نعمت دے تو کوشش کریں اپنے گھر میں مدینہ المنورہ کی خاک لا کے رکھیں یا آب زمزم رکھیں. تو جب بھی اللہ رب العزت یہ نعمت عطا کرے تو شہد کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یہ مدینہ المنورہ کی برکت والی چیزیں اپنی اولاد کو گٹی میں دے. گٹی ہو گئی،
ساتھ اگلا حق ہے بچے کے کان میں آزان دینا. یہ دونوں حقوق اصلاً جڑے ہوئے ہیں. اگر بچے کی صحت اچھی نہ ہو جب پیدا ہوا تو پہلے گھٹی کا کرے بعد میں آزان کرے. اگر صحت اس کی بہتر ہے تو پہلے آزان کرے بعد میں گھٹی کرے. یہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے یا میڈیکلی بچے کی کیفیت آپ کے سامنے ہوگی. آزان، ایک کان میں آزان اور دوسرے میں اقامت کریں. دوسرا حق ہو گیا. تیسرا حق ہے بچے کا اچھا نام رکھیں. یا مالک کائنات کے صفاتی ناموں میں سے ہو یا نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، یا انبیاء کرام کے ناموں کی نسبت ہو یا صحابہ اور تابعین کے ناموں کی نسبت ہو. اور پھر سامعین، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ اولاد دیتا ہے نام ہم بڑے اچھے رکھ لیتے ہیں، لیکن معاشرتی رسم و رواج اور کیفیات کے تحت پھر ہم خود ہی اپنے بچوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ محلوں میں خود بہتر دیکھتے، سنتے اور جانتے ہیں. مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو بھی برے ناموں سے نہ پکارو. رب کائنات نے قرآن مجید میں برے نام کے ساتھ پکارنے سے منع فرما دیا. اور بعض جگہوں پہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھ لیا، یا اہل بیت کی نسبت سے رکھ لیا، یا اصحاب رسول کی نسبت سے رکھ لیا. پھر اس طرح بگاڑا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جب بھی سنتے ہیں یوں لگتا ہے کہ کوئی گستاخی واقع ہو جائے گی. تو نام اچھا رکھیں اور نام اچھا رکھ کے پھر اچھے طریقے سے اولادوں کو پکارا کریں. تو یہ حق ہے اولاد کا کہ اولاد کو اچھا نام دیا جائے. پھر اگر بیٹا ہے تو اس کا ختنہ کیا جائے. پھر عقیقہ مسنونہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کا امام حسن اور حسین کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا. 7ویں دن وہ بال اتارے، اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جانڈ اتارنا. بال اتارے اور بالوں کے وزن کے مطابق سونا یا چاندی صدقہ کیا. اور 7 عقیقہ مسنونہ شہزادوں کی طرف سے عقیقہ کیا. تو سامعین یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں. پھر سامعین اس سے آگے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہونے لگے اور بولنے کی عمر کو پہنچ جائے. کس عمر کو؟ بولنے کی عمر کو پہنچ جائے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اذا افصح اولادکم، جب تمہاری اولاد بولنے کے لائق ہو، جب بولنے لگ جائے فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب اولاد زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں. کیا کریں؟ کلمہ طیبہ سکھائیں. اس سے آگے آخری حصے میں آ گیا. سامعین محترم، اب ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو. سب والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو. یہ صرف چاہنے سے نیک نہیں ہوگی، پہلے نیک بننا پڑے گا تب اولاد نیک بنے گی. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ والد محترم خود بستر پہ لیٹے ہیں، اذان فجر ہو گئی، خود نماز کے لیے نہیں اٹھے، بیٹے بھی کو کہتے ہیں پتر اٹھ نماز پڑھ. خود تلاوت قرآن نہیں کی، بیٹے کو کہا بیٹے اٹھ تو قرآن پڑھ. یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین خود نماز روزہ نہ کریں، تلاوت نہ کریں اور اولاد سمجھے کہ نیک ہو جائے گی؟ پھر ساتھ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نشے پہ نہ لگے، سموکر نہ بنے، سگریٹ نہ پیے، افیون نہ پیے. لیکن اس معاشرے میں دیکھیں والد محترم اپنے ہاتھ میں سگریٹ لے کے بیٹے کو کہتے بیٹا سگریٹ کے قریب نہیں جانا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام باپ کر رہا ہے اولاد نہ کرے؟
لہذا ایسے والدین وہ جیسا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے خود ویسا بن کے دکھائیں، چونکہ اولاد کے سب سے بڑے استاد اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، اولاد کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل اس کی ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ پہلے ہمیں خود کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہوگا، اپنے آپ کو سنوار کے دکھانا ہوگا، تب ہم امید کریں گے ہماری اولاد سنورتی جائے گی۔ اور سامعین، آج کے اس دور میں 90% سے زائد گھروں کا مسئلہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو چکی، بوڑھے باپ اور مائیں ہمیں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور التجا کرتے دکھائی دیتے کہ علامہ صاحب کوئی تعویذ کر دیو، کوئی دم کر دیو، ساڈا پتر ساڈی گل مان جائے۔ ہم تو دلاسا ہی دے سکتے۔ سامعین محترم، اس معاشرے میں جو جوان بگڑ چکے، میں بالخصوص ابھی والدین سے مخاطب ہوں، جو جوان بگڑ چکے، ہماری اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہیں۔ اس دور کا یہ سوشل میڈیا ایک سبب ہے، پرنٹ میڈیا ایک سبب ہے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ بے حیائی ایک سبب ہے، لیکن اولادوں کے بگڑنے کا ایک سبب ہم والدین خود بھی ہیں۔ اگر والدین ناراض نہ ہو تو میں حضور کی حدیث پاک سنا دوں۔ سامعین محترم، جب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے تو کیا ہم اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، 15 سال، 18 سال، 20 سال، تو وہ جو پیار بچپن میں تھا، بوسہ دینا بچپن میں تھا، سینے سے لگانا بچپن میں تھا، کیا 18-20 سال کے بیٹے بیٹی کے لیے وہی پیار قائم ہے؟ کیا وہ بوسہ دینا جاری ہے؟ نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بیٹا یا بیٹی جب 2-3 سال کے تھے تو ہمارے تھے، 20 سال کے ہو گئے تو کیا کسی اور کے بن گئے؟ 20 سال کا بھی ہو کہ وہ بیٹا ہمارا ہے، تو سوال اگلا کرتا ہوں، پھر بوسہ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ اسے سینے سے لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ گویا یوں تصور کریں، جب وہ بیٹا یا بیٹی ابھی گھر سے نکل کر گلی میں چلنے کے قابل نہ تھے تو ہمارا بوسہ بھی قائم تھا، پیار بھی قائم تھا، سینے سے لگانا بھی قائم تھا، اور جب وہ بچے جوان ہو کر خود گلی میں نکلنے کے قابل ہو گئے، معاشرے میں چلنے کے قابل ہو گئے، ہم نے اپنی اولادوں کو بوسہ دینا بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگانا بھی چھوڑ دیا، جب بھی لگانا بھی چھوڑ دی، گویا ہم نے اپنی اولادوں کو خود کہہ دیا کہ بچے تھے تو پیار ہم دیتے تھے، اب ہم پیار نہیں دیں گے، نکلو گھر سے باہر، جہاں پیار ملتا ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ سامعین محترم، عزت اور پیار، ان دو چیزوں کا ہر انسان بھوکا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، پہلے مہینے کی بات نہیں کر رہا، یہ میرے تجربات میں ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، پہلے دن بچے کو جو پیار دے گا اسی طرح مائل ہوگا، اور 100 سال کا بوڑھا بابا ہے، اس کو بھی جہاں سے عزت اور پیار ملے گا بابا ادھر ہی جائے گا۔ تو سامعین محترم، عزت اور پیار، ان دو چیزوں کا ہر انسان بھوکا ہے، متلاشی ہے اور طالب ہے۔ تو جب پہلے دن کا بچہ یا 100 سال کا بابا ادھر ہی جاتا ہے جہاں سے اسے پیار ملتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 20 سال کا جوان بھی ہو اور پیار کی طرف نہ جائے؟ جب سے ہم نے خود اپنی اولادوں کو پیار دینا چھوڑ دیا، سینے سے لگانا چھوڑ دیا، بوسہ دینا چھوڑ دیا، اور بوسہ دینا تو درکنار، الا ماشاءاللہ ہمارے پنڈوں کے جو حالات ہے، ادھر پتر گھر وڑیا نہیں، اما جی دا جملہ بس سنیا نہیں۔ تو جب ہر روز گھر کے اندر بار بار اس اولاد کو، اس جوان کو، اس بیٹے کو تانے ملیں گے تو سامعین محترم وہ تانوں میں کب بیٹھے گا؟ اس لیے
आइए हम अपने रवैयों पे तवज्जो करें। अब उस हदीस पाक की तरफ लाता हूं कि जब हम अपनी औलाद को बोसा देते हैं, क्या करते हैं? बोसा देते हैं। वालिदैन तवज्जो से सुनेंगे। जब हम औलाद को बोसा देते हैं, उस वक्त एक हल्की सी खुशबू आती है, एक अलग सी महक आती है। अगर पहले कभी नहीं सोचा तो आज घर जाके सोचिएगा। बोसा देना, बेटे को करीब करना, बेटी को करीब करना, सर पे बोसा दे के सूंघना, क्या कोई महक अलग है? एक अलग खुशबू आती है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, रीहुल वालादी कमासाली में रीहिल जन्ना और रीहिल वालादी में रीहिल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं, औलाद को चूमने वालों, जब औलाद को बोसा दिया, तुम्हें जो अलग खुशबू आई, वो खुशबू इस दुनिया की खुशबू न थी, वो रब्बे कायनात ने तुम्हारे लिए जन्नत की खुशबू भेजी थी। हाय हाय, वो खुशबू कहां से आई? जन्नत से आई। अरे बोसा तो अपनी औलाद को दिया, बोसा तो अपनी बेटी को दिया, बोसा तो अपने बेटे को दिया, लेकिन खुशबू मेरे रब ने जन्नत से अता की। सबब यह है, इधर जब बंदे ने अपने बेटे को सीने से लगाया, उधर रब राजी हुआ। मालिक कायनात ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देखो बाप और बेटे के दिल में प्यार कितना है। बाप और बेटे की दूरियां खत्म हो गई, बाप और बेटे की दूरियां जाती रही। जब बाप बेटे, बाप और बेटी और वालिदैन और औलाद के अंदर से दूरियां खत्म होती हैं, मौला राजी होता है, मौला राजी होता है। तो सामीन मोहतरम, जो वालिदैन तशरीफ फरमा है, उन्हें अर्ज करता हूं कि अपनी औलादों को अपने सीने के करीब करें, अपनी औलादों को अपने सीने के करीब करें। जो अपनी औलादों को अपने सीने के करीब रखते हैं, फिर औलादें राज की बातें भी उन्हीं वालिदैन से करते हैं। और जो जवान मेरे भाई बैठे उनसे अर्ज करने लगा हूं, अरे जवानों, इस दुनिया में मां और बाप से बढ़ के कोई सच्चा और मुखलिस दोस्त नहीं है। अरे घर से बाहर दोस्तियां तलाश करने वालों, घर से बाहर प्यार और मोहब्बत तलाश करने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, सबसे सच्चा प्यार करने वाली हस्ती मां और बाप की है। सबसे मुखलिस दोस्त तुम्हारे मां और बाप है। इसलिए जवानों, अपने दिल की राज की बातें अगर बाहर किसी को सुनाओगे तो वो इस्तेमाल कर जाएगा। मां बाप को सुनाओगे तो मां बाप खुद मर तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे। बाप खुद टूटे जूतों के साथ चल के औलाद के लिए नए जूते खरीद रहा होता है। बाप खुद भूखा रहकर अपनी औलाद का पेट पाल रहा होता है। यहां तक कि हदीस पाक सुनाता हूं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक अनोखा मुकदमा आया। एक जवान हुजूर की बारगाह में मुकदमा और केस लेके हाजिर हुआ। अर्ज करता है, सोने आका, मैं बड़ी मुश्किल से दिहाड़ियां लगा के कुछ कमाता हूं, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर देता है। हुजूर की बारगाह में केस आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी को भेजा कि जाओ उस बूढ़े बाबे को बुला के लाओ। सहाबी बुलाने गए। वो बूढ़ा बुजुर्ग पूछता है, हुजूर ने क्यों बुलाया है? तो जो सहाबी बुलाने गए थे वो बताते हैं कि तेरे बेटे ने तेरे खिलाफ हुजूर की बारगाह में केस किया है और शिकायत की है कि मेरा बाप मेरा माल मेरी इजाजत के बगैर खर्च कर देता है। जब उस बूढ़े बाप ने ये जुमले सुने, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई।
उस बूढ़े बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बूढ़ा बाप सारे रास्ते जहन में कुछ सोचता रहा और कोई अशआर बुनता रहा। उसके जहन में फौरन सोच आई कि जब औलाद ना थी इसके लिए दुआएं करते थे, जब इसकी उम्मीद लगी तो हमने इसके लिए कितने कितने जतन किए। अब रोता जा रहा है, अशआर जहन में बुनता जा रहा। वो बूढ़ा बाबा आका की बारगाह में पहुंचा। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरे महबूब को जाके जिब्राइल पैगाम दे दे कि वो बूढ़ा बाबा आपकी बारगाह में आ रहा है। उसका फैसला करने से पहले उस बाबे से पूछे कि पहले वो शेर सुना जो सारे रास्ते सोचता आया। वो बुजुर्ग पहुंचे, मेरे आका फरमाते केस पे बात बाद में होगी, पहले वो सुना जो सारे रास्ते अशार बुनाए। वो बूढ़ा बाबा मचल गया, कहता है सोहने मुस्तफा वारी जाएं आपके रब पर। वो कलाम और वो अशार जो अभी तक मेरे अपने कानों ने नहीं सुने, आपके रब ने सुन लिए। अब वो बूढ़ा बुजुर्ग सुनाने लगा, आका की बारगाह में बोलने लगा। वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है सोहने आका, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने आपकी बारगाह में शिकायत की है तो हुजूर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। फौरन तखय्युल पीछे गया। प्यारे आका, जब ये बेटा अभी नहीं था तो हम दिन रात इसके लिए दुआएं करते थे। प्यारे आका, ये जब अपनी मां के बतन में था मैं खुद नहीं खाता था, इसके लिए इसकी मां को खिलाता था। जब ये पैदा हो गया हुजूर हमारा खाना आधा हो गया। हम खुद भूखे रहते इसे खिलाते। अपना लिबास फटा भी होता तो परवाह ना होती, हुजूर इसके लिए अच्छा लिबास लेते। प्यारे आका, मैं मजदूर था, दिहाड़ियां लगाता था, तंगारियां उठाता था। प्यारे आका, मैं तंगारियां उठाकर इसके लिए खाने का एहतिमाम करता रहा। वक्त गुजरता गया। पहले ये बचपन में गया, फिर जवानी में गया। आका, ये जवान होता गया, मैं बूढ़ा होता गया। ये जवानी में उठता गया, मेरी कमर झुकती गई। हुजूर इसका जिस्म मजबूत होता गया, मेरा जिस्म कमजोर होता गया। आका, ये तवाना होता गया, मैं लागर होता गया। अब मेरी कमर झुक चुकी, जिस्म कमजोर हो चुका, आंखों की बीनाई कम हो गई, उठने के काबिल न रहा। अब ये मेरा बेटा कुछ कमाने के काबिल हो गया है, ये कुछ कमा के लाता है, मैं जरूरतन खर्च करता हूं। आका, अब ये मेरा बेटा मेरी शिकायत आपकी बारगाह में करता। सहाबा कहते हैं हमने आका अलैहिस्सलाम के रुखे अनवर को देखा। आका ताजदार कायनात की चश्माने मुकद्दसा बरस रही थी। हुजूर की आंखों में आंसू थे। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए जवान सुन ले, अंता व मालुक ले अबीक, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप की मिल्कियत है। तू और तेरा सारा माल तेरे बाप की मिल्कियत है। इसलिए जवानों, अगर जवानी में कुछ कमाने के काबिल बन चुके हो तो खुदारा अपने वालिदैन के हाथों में दो, उनकी इज्जत बढ़ाओ, उनकी इज्जत का सबब बनो। और इख्तिताम कर रहा हूं कि औलाद का हक हमेशा से यह है कि वालिदैन औलाद से प्यार करते रहे और औलादें वालिदैन का हया करती रहे। यहां तक कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है
کہ ایک دن اقرع بن حابس تمیمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آگے آ کے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی گود میں امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی امام حسین کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آقا حسن کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اقرع بن حابس تمیمی یہ سردار تھا، بول کے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا، اور آپ نے ان بیٹوں کو گود میں بٹھایا ہے اور ہمارے سامنے بار بار چوم رہے ہیں۔ اس دور جاہلیت میں اولاد کو بوسہ دینا تانا سمجھا جاتا تھا، اولاد کو پیار کرنا تانا سمجھا جاتا تھا۔ میرے حضور نے اس کے سوال پہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، حضور فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر رب کی طرف سے رحم پانا چاہتے ہو تو اولاد پہ رحم کرو، اولاد پہ رحم کرو۔ اور آخری جملے دینے لگا، سامعین محترم، اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سونے آقا میرے پاس 1 درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا میرے پاس ایک اور بھی ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر دوسری حدیث، یہاں تک آقا نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا ایک اور بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر ایک اور بھی ہے تو آقا نے فرمایا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر ایک اور بھی ہے تو ضرور فرماتے اب جہاں دل چاہے وہاں خرچ کرو۔ تو سامعین، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج بڑے بڑے مالدار لوگ مسجد بنانے پہ تو کروڑ لگا دیں گے، اپنا رشتہ داریاں بچانے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے اور پیٹ پالنے کے لیے شاید 10 روپے بھی نہ دے۔ ایسے مالدار جن کے اپنے رشتہ داروں میں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد کے مینار پہ کروڑ لگا دیتے ہیں، رب ان کا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے آئیے اس دین اسلام میں پورے داخل ہوں اور جیسے اسلام چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ آج کی اس عظیم محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر اور عقیقہ مسنونہ کے اہتمام پر ہم دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو، ان کے بیٹے جنید اختر صاحب کو اور ان کی پوری فیملی اور خاندان کو، اور کئی صدہا ہزارہ بار پورا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پہ اپنے آقا کو یاد کیا۔ اور پیچھے اصلاً یہ فیض اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیلہ علی کا ہے کہ جن کی نسبت ملی تو زندگی کا رنگ بدل گیا، زندگی کی کیفیات بدل گئی، اطوار بدل گئے، کردار بدل گیا، سوچیں بدل گئی، افکار بدل گئے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے عرض کروں گا سامعین محترم، اس مرد کلندر کی رفاقت لیں، یہ زندگی بھی سنور جائے گی، قبر کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور یوم قیامت حضور تاجدار کائنات کی شفاعت کے پرچم کے نیچے ہم اکٹھے ہوں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔